السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج میرے سامنے کتاب ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 37 ہے، جو صبر کے چیپٹر سے تعلق رکھتا ہے۔ صبر کے بیان کی بڑی اہم حدیث ہے۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ انی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو بیان کرتے وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ گویا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ یحکی نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں انبیاء میں سے ایک نبی جن پر اللہ کی صلوات اور اللہ کے سلام نازل ہوں، ضربہ، بیان کرتے ہیں کہ انبیاء میں سے ایک نبی کو ضربہ قومہ، اس کی قوم نے مارا، فادموہ، اور مار کر خون آلود کر دیا، خون بہایا، خوب خون بہایا جسم کا۔ وہو یمسح الدم عن وجہہ، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے ہیں، خون کو پوچھے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں، وہو یقول اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، بخش دے، یہ سمجھ نہیں رکھتی، اس قوم کے پاس سمجھ نہیں ہے، یہ اس لیے مجھے مار رہی ہے اور مارنے پر تلی ہے، ورنہ یہ قوم ایسا نہیں کرتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں میں سے ایک نبی کی مثال دے رہے تھے، لیکن یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندگی میں بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ بہت ممکن ہے کہ آپ خود اپنے بارے میں بتانے کے بجائے ایک غائب نبی کے سلسلے میں یہ چیز بتائی ہے۔ ہو سکتا ہے اپنے ہی بارے میں آپ نے خبر دی ہو کہ مجھے میری قوم نے اتنا مارا کہ خون آلود کر دیا، جسم پورا لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ جوتوں پر میں جا کر خون جم گیا، اور ایسی حالت میں بھی، اور فرشتوں کے سوال پر بھی کہ ان کو دو پہاڑیوں کے درمیان پیس دیا جائے طائف والوں کو، آپ نے یہی کہا تھا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یا بعض روایات کے مطابق اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ سمجھ نہیں رکھتی ہے، سمجھتی نہیں ہے۔ تو یہاں معاف کرنے اور مغفرت کی دعا اللہ کے رسول نے کی کہ میری قوم کو معاف کر دے، بخش دے، اور اس کے نتیجے میں، بخشنے کے نتیجے میں اس کو ہدایت دے دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا یا جس نبی کے بارے میں، اگر کسی اور نبی کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے اس حدیث میں خبر دی ہے تو اس نبی کے صبر کی انتہا ہے۔ نبوت کے باوجود، رسالت کے باوجود، جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے، فرشتوں کے واسطے سے ہوا کرتا ہے، اس کے باوجود، اور وقت کے وقت کے رسول مستجاب الدعوات ہوا کرتے ہیں، کوئی بد دعا کر دے تو قبول ہو جائے، اس کے باوجود بھی یہ دعا کریں کہ اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، میری قوم کو بخش دے، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے، یہ سمجھتی نہیں ہے، اس لیے ایسا کرتی ہے، مجھے پیٹتی ہے، مارتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، خون آلود کر دیتی ہے، ورنہ ایسا نہیں کرتی۔ تو یہ بڑے صبر کا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار، یا آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار اولو العزم من الرسل میں سے ہوتا ہے، یعنی بڑے ہی پرعزم اور بڑے ہی حوصلہ رکھنے والے رسول تھے، بڑے صبر کرنے والے رسول یہ پانچوں رسول تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے رسول کے اسوہ کو اپنانے اور اپناتے ہوئے صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق ہمیں مل جائے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کے فیصلے کے مطابق کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کی توفیق مل جائے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال لے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔